بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الثانی ارکان الاستصحاب۔ ان الاستصحاب یتقوم بامور منہا۔ توجہ فرمائیں، اصول عملیہ میں سے آخری اصل ہے استصحاب۔ لفظی اور اصطلاحی تعریف بیان ہو چکی ہے، ابھی بحث ہے ارکان الاستصحاب۔ دو نقطے ہیں جو اشارہ میں کرتا ہوں، جن کی طرف انشاءاللہ جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں زیادہ وضاحت ہوگی۔ خود ایک اختلاف ہے کہ آیا استصحاب یہ امارات میں سے ہے یا اصول عملیہ میں سے ہے، خود یہ پہلی بحث ہے۔ ابھی جو آگے استصحاب کی حجیت کی ادلہ پیش کریں گے تو اس سے یہ لگتا ہے جو اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ بعض اس کو یعنی آگے جو ادلہ پیش کر رہے ہیں نا استصحاب کی حجیت کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امارات میں سے ہے، وہ استصحاب کو ظن معتبر سمجھتے ہیں، لیکن اکثر اصولی کے اس کو اصول عملیہ میں سے شمار کرتے ہیں۔ ایک بات ہوگی۔ خود پھر ایک اور بات یہ بھی ہے، کیا استصحاب ایک فقہی قاعدہ ہے یا علم اصول الفقہ کا ایک کلی مسئلہ ہے؟ بعض اس کو صرف ایک فقہی قاعدہ سمجھتے ہیں، جیسے قدماء جو تھے وہ اس کو ایک فقہی قاعدہ سمجھتے ہیں جو صرف فقہ کے ابواب میں جاری ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض فرماتے نہیں، یہ اصول الفقہ کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کے صرف باب فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ کارآمد ہے۔ بہرحال استصحاب ایک مبتلا بے مسئلہ ہے ہمارے عام روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں سے بھی۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلی بات ہے ارکان الاستصحاب، یعنی اگر یہ ارکان نہ ہوں اصلاً استصحاب وجود میں نہیں آئے گا۔ جب استصحاب وجود میں نہیں آئے گا تو اس سے آپ حکم شرعی کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں، کہتے ہیں ارکان التشبیہ۔ تو جب تک وہ ارکان مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شباہت، ادات تشبیہ، وہ ارکان نہیں ہوں گے تشبیہ وجود میں نہیں آتی۔ اسی طرح جب یہ ارکان نہیں ہوں گے تو استصحاب وجود میں نہیں آتا۔ سب سے پہلا، البتہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے جو سب سے یعنی اس میں بھی اختلاف ہے کتنے ارکان ہیں۔ بعض اس کو صرف 2 رکن سمجھتے ہیں، بعض 3۔ صاحب کتاب نے 5 ارکان بیان کیے ہیں استصحاب کے۔ نمبر 1، الیقین بالحالت السابقۃ والشک فی بقائها۔ ٹھیک، کیا مطلب؟ استصحاب کا پہلا رکن ہے یقین بھی ہو اور شک بھی ہو۔ ٹھیک، حالت سابقہ کا یقین ہو اور شک ہو اس یقین کی بقا میں کہ آیا وہ اب یقین باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ کل مجھے یقین ہے یہ کل میرا لباس پاک تھا، تو حالت سابقہ کا یقین ہے۔ آج شک پڑ رہا ہے، پتہ نہیں یہ نجس کپڑوں کے ساتھ پڑے رہے ہیں یا کوئی ایسا شک پڑ گیا ہے، پتہ نہیں یہ نجس ہے یا نجس شک ہے۔ ابھی یہ ہوگی حالت لاحقہ، حالت لاحقہ شک ہے، حالت سابقہ کیا ہے؟ یقین ہے۔ اگر حالت سابقہ کا یقین نہ ہو تو پھر وہ اس کا مطلب ہے بعد میں شک بھی نہیں ہوگا۔ جب شک نہیں ہوگا تو استصحاب وجود میں نہیں آئے گا۔ البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا حالت سابقہ کا یقین اور اس یقین کی بقا میں شک، شک سے مراد وہ منطقی اور اصطلاحی شک مراد نہیں ہے جو 50-50 ہوتا ہے، جس کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ یہاں شک سے مراد وہم کو بھی شامل ہے،
شک اصطلاحی کو بھی شامل ہے، ظن غیر معتبر کو بھی شامل ہے۔ یعنی حالت سابقہ کا یقین ہے، اب شک ہے، یعنی کیا مطلب؟ دلیل معتبر نہیں ہے کہ وہ مثلا شک وہ ختم ہو گیا تارا، دلیل معتبر نہیں ہے، شک ہے، یعنی ظن غیر معتبر ہے، یا شک اصطلاحی ہے یا وہم ہے۔ بہرحال تو پہلا رکن یہ ہے کہ حالت سابقہ کا یقین ہونا چاہیے، اور بعد میں اس یقین کے بقا میں کیا ہونا چاہیے؟ شک۔ دوسرا رکن وہ ہے، اس کو بعض حضرات نے 2 لفظوں میں بیان کیا، انہوں نے لمبی لائن بیان کی ہے۔ جو عام اصولی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فعلیت الشک و فعلیت الیقین و شک، ایک ہی وقت میں شک بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یعنی جس وقت آپ کو شک ہے اسی وقت آپ کو یقین بھی ہو۔ اسی لمحے آج ابھی صبح 8 بجے، اسی 8 بجے مجھے شک بھی ہے اور یقین ہونا چاہیے، یہ شک بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ کیسے؟ مجھے ابھی 8 بجے یقین ہے کہ کل یہ لباس کیا تھا؟ پاک تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی 8 بجے شک ہو گیا کہ اب آیا وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات نا؟ یعنی شک بھی ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ بھی شک اور یقین تو ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ یقین ہے حالت سابقہ کا ابھی 8 بجے، ابھی آج صبح 8 بجے یقین ہے حالت سابقہ کا، شک ہے اس کہ آیا وہ یقین میرا باقی ہے یا باقی، تو یقین بھی ابھی ہے اور شک بھی ابھی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، البتہ فرق یہ ہے نا، شک کا متعلق اور ہے، یقین کا متعلق اور ہے۔ کل لباس پاک تھا، یقین ہے، آج لباس کی نجاست میں کیا ہو گیا ہے؟ شک ہو گیا۔ یہ دو رکن ہو گئے۔ تیسرا ہے بہت اہم، تعدد زمان المتیقن والمشکوک۔ ادھر سے ہم نے دوسری شرط کیا لگائی ہے؟ دوسرا رکن کیا تھا؟ کہ انسان کو یقین بھی ہو اور شک بھی ہو ایک ہی وقت، آنے واحد میں۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ تیسرا رکن یہ کہ متیقن کا زمانہ اور ہو، یقین نہیں، متیقن کا زمانہ جس کا یقین ہے، جو متعلق یقین ہے، متعلق یقین کا زمانہ اور ہو، متعلق شک کا زمانہ اور ہو۔ یقین یعنی زمان، جو متیقن کا زمانہ ہے وہ کل تھا، اور مشکوک کا زمانہ آج ہے۔ یعنی لباس کل کیا تھا؟ یقین تھا کہ پاک ہے، آج شک ہو رہا ہے، تو متعلق یقین پہلے ہوتا ہے اور وہ علیحدہ ہے، اور متعلق شک کیا ہے؟ وہ علیحدہ ہے۔ کہتے ہیں تعدد زمان المتیقن والمشکوک۔ شک اور یقین کی بات نہیں کر رہا میں، متیقن یعنی جس کا یقین ہے، اس کا زمانہ اور ہو، لباس کل۔ مشکوک یعنی جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اس کا زمانہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 رکن ہو گئے، آسان ہے۔ چوتھا رکن ہے سب کو زمان المتیقن علی زمان المشکوک، متیقن کا زمانہ پہلے ہو اور مشکوک کا زمانہ بعد ہو۔ کیسے؟ متیقن کل لباس کی طہارت کا یقین تھا، تو یہ متیقن کیا ہے؟ پہلے ہے۔ ہاں، یعنی متیقن کا زمانہ پہلے ہے نا، اور مشکوک کا زمانہ بعد میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سب کو زمان المتیقن علی زمان المشکوک۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اگر اس کے برعکس ہو، کتاب میں بیان نہیں کیے گیا لیکن بتاتا ہوں، ایک استصحاب کی ایک اور اصطلاح ہے۔ اگر مشکوک کا زمانہ پہلے ہو اور متیقن کا زمانہ بعد میں، مثلا آج مجھے علم اور یقین ہے کہ صلاۃ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کس میں؟ نماز میں۔ شک پڑ جائے کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیا یہ اپنے اصطلاحی معنی میں، نئے معنی میں استعمال ہوتا تھا یا نہیں، تو متیقن کا زمانہ بعد میں اور مشکوک کا زمانہ، کہتے ہیں اس کو استصحاب، عام استصحاب نہیں کہتے جو اصطلاحی ہے، اس کو استصحاب قہقرائی کہتے ہیں۔ یعنی مشکوک کا زمانہ پہلے ہو اور
متیقن کا زمانہ. بہرحال ہماری شرط کیا ہے, رکن استصحاب کیا ہے کہ متیقن کا زمانہ پہلے ہو اور مشکوک کا زمانہ بعد میں ہو. ٹھیک. آخری رکن وحدت و متعلق الیقین و شک. بالکل آسان ہے. جمعے کے دن زید کی عدالت کا یقین تھا, آج شک ہو رہا ہے. متعلق یقین بھی زید کی عدالت ہے, متعلق شک بھی زید کی عدالت ہے. سمجھا کی بات نا. یا کل لباس کی طہارت کا علم تھا, آج اس کی طہارت کا شک ہو گیا ہے کہ طہارت باقی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لباس کی طہارت یہ کیا ہے, متعلق یقین ہے, اور یہی لباس کی طہارت متعلق شک ہے. اگر متعلق شک اور یقین علیحدہ ہو جائیں تو وہ استصحاب نہیں ہوتا, اس کو قید مقتضی یا قید مانع کہتے ہیں, کہ اس کی وضاحت کریں گے. سمجھا کی بات. یہ انہوں نے کہا 5 ہیں جن کو ارکان استصحاب کہتے ہیں. پھر انہوں نے تطبیقات بیان کی ہیں. تطبیقات میں کیا بیان کیا ہے؟ تطبیقات میں وہی مثالیں دی ہیں کہ جہاں پر سارا استصحاب کا کیا کیا گیا ہے, استصحاب کیا گیا, اور ساری شرائط پوری ہے, وہ ترجمہ کروں گا. اہم اس سے مربوط ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے جو ہم نے استصحاب کی شرائط بیان کی ہے نا, ارکان, یہ سارے ارکان اگر پائے جائیں تو اس کو استصحاب کہتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہاں سے ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں. مثلا کل مجھے یقین تھا, دیکھیں اس کے چونکہ ثمرات عملی ثمرات ہیں نا, اس کے فقہی اثرات ہوتے ہیں. فرض کریں جمعے کے دن مجھے زید کی عدالت کا یقین تھا, لہذا طلاق کا میں نے اس کو گواہ بنا لیا, ایک گواہ اس کو زید کو بنا لیا, چونکہ مجھے اس کی عدالت کا یقین تھا. بعد میں نے اس کو کسی ایسی جگہ جاتے ہوئے دیکھا ہے, اب شک ہے. دیکھیے استصحاب میں استصحاب کیا ہے, ابھی شک ہو کہ آیا, آج شک ہو کہ آیا وہ اس کی عدالت باقی ہے یا عدالت باقی نہیں ہے. لیکن اگر آج مجھے شک ہو جائے, پتہ نہیں میں تو اس کو عادل سمجھ بیٹھا تھا, آیا جمعے والے دن وہ عادل تھا یا نہیں تھا. وہ جو فرمایا فرق دیکھیں استصحاب کے ساتھ. استصحاب کیا ہے, جمعے کے دن زید عادل تھا, آج ہفتے کے دن شک ہو رہا ہے کیا کہ آیا اس کی عدالت باقی ہے یا نہیں. اس کو استصحاب کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں قید یقین, قید یقین کا یا اس کو شک کے ساری بھی کہتے ہیں. کیا مطلب, یعنی جمعے کے دن جو زید کی عدالت شک میں یقین تھا, اب مجھے شک پڑ گیا پتہ نہیں جمعے کے دن وہ عادل تھا بھی یا نہیں تھا. سمجھ آ گئی بات. استصحاب میں کیا ہے, استصحاب یہ ہے کہ وہ یقین اپنی جگہ پر باقی ہے, وہ کہ جمعے کے دن جو مجھے یقین ہوا تو وہ یقین اپنی جگہ پر باقی ہے, لیکن آج شک ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کی عدالت باقی ہے یا باقی نہیں ہے. قاعدہ یقین میں کیا ہوتا ہے, قاعدہ یقین میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی کیا تھا, جمعہ کے دن زید کی عدالت کا یقین تھا, بعد میں شک پڑ گیا کہ آیا جمعے کے دن زید عادل تھا یا نہیں تھا. سمجھ آ گئی بات. نتیجہ کیا ہوگا, میں نے اس کو گواہ بنا لیا تھا طلاق صیغہ طلاق کے جاری کرنے کا. ٹھیک ہے. اب شک پڑ گیا پتہ نہیں جمعے کے دن کیا تھا, وہ عادل تھا یا. یہاں قاعدہ استصحاب جاری نہیں کریں گے نا, استصحاب کے ارکان پورے نہیں ہیں. تو یہاں مثلا وہ اگر وہ شک پڑ جائے تو اس کی عدالت مشکوک ہو, یا نتیجہ پتہ نہیں وہ طلاق منعقد ہوئی ہے یا منعقد. لہذا قاعدہ یقین اور ہے, قاعدہ استصحاب اور ہے. قاعدہ یقین میں آپ یوں کہیں استصحاب کے ارکان میں سے ایک رکن ختم ہو جاتا ہے. ایک رکن تھا فعلیت یقین و شک. قاعدہ یقین میں یقین فعلی نہیں رہتا, وہی یقین شک میں بدل گیا ہے. سمجھ آئیے کلیئر ہے نا. قاعدہ یقین میں وہ جو شک کے پہلے حالت سابقہ کا شک تھا وہی یقین تھا, وہی یقین کس میں بدل گیا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے وہ یقین فعلی نہیں رہا, یقین کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. دوسرا ایک بڑا ایک بنیادی اہم فرق ہے, جو قاعدہ یقین ہے نا وہ جوہران یعنی حقیقت کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی جو یقین اور شک کا متعلق ہے وہ دونوں ایک ہیں. یعنی جمعے کے دن زید کی عدالت کا یقین, جمعے کے دن ہی زید کی عدالت میں شک. ٹھیک ہے. ہاں اگر ہفتے کے دن شک ہو جائے, ٹھیک ہے, آج ہفتے شک آج ہو رہا ہے, لیکن اگر شک ہو کہ اب آیا اس کی عدالت باقی ہے نہیں,
یہ اور استصحاب ہوگا. اگر یہ شک ہو جائے پتہ نہیں جمعے کے دن وہ عادل تھا یا نہیں تھا جس کے میں نے صیغہ طلاق جاری کیا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ وہ جو اصولیوں کے نزدیک استصحاب حجت ہے، قید یقین حجت نہیں ہے. اس کے بعد ادلہ بیان کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرا دیتا ہوں پھر آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے الثانی ارکان الاستصحاب. ان الاستصحاب یتقوم بامور، استصحاب قائم ہوتا ہے چند امور کے ذریعے. منہا، ان میں سے ایک ہے الیقین بالحالت سابقۃ والشک فی بقائہا، حالت سابقہ کا یقین ہو اور اس یقین کی بقا میں شک ہو. نیچے لکھے المراد بشک هو اللہ حجت، شک سے مراد ہر وہ چیز جو حجت نہیں ہے. فیؤم ظن الغیر المعتبر، یہ ظن غیر معتبر کو بھی شامل ہے. والاحتمال المساوی، وہی جو شک اصطلاحی ہے اس کو بھی شامل ہے. والوہم، اور وہم کو بھی شامل ہے. نمبر 2 اجتماع الیقین والشک فی زمان واحد عند المستصحب، استصحاب کرنے والے کے نزدیک شک اور یقین ایک ہی زمانے میں جمع ہو جائیں. ابھی آج صبح 8 بجے مجھے یقین ہے لباس کی طہارت کا کہ کل لباس کیا تھا؟ طاہر تھا، اور اسی 8 شک ہو رہا ہے کہ آیا پتہ نہیں طہارت باقی ہے یا باقی. اے فعلیت الشک فی ظرف شک، فعلیت الیقین فی ظرف شک، یعنی ظرف شک میں فعل یقینی ہو. جب آپ شک کر رہے ہیں اسی وقت آپ کا فعل بھی یقینی ہونا، یقین فعلی ہونا چاہیے. اس کو عام اصولی نے بیان کیا ہے فعلیت الیقین و فعلیت الشک، یعنی شک اور یقین دونوں بالفعل موجود ہوں. نمبر 1 تعدد الزمان المتیقن والمشکوک، متیقن اور مشکوک کا زمانہ علیحدہ ہو. متیقن سے مراد وہ متعلق یقین، مشکوک سے مراد متعلق شک، ان کا زمانہ متعدد ہو. ٹھیک ہے جی. جمعے کے دن زید کی عدالت کا یقین، ہفتے کے دن اس کی عدالت میں شک. سب کو زمان المتیقن علی زمان المشکوک، متیقن کا زمانہ سبقت رکھتا ہو مشکوک کے زمانے پر. وحدت و متعلق الیقین و شک، متعلق یقین اور متعلق شک ایک ہونا چاہیے. لباس کی طہارت متعلق یقین ہے اور لباس کی طہارت ہی متعلق شک ہے. زید کی عدالت جمعے کے دن متعلق یقین ہے اور ہفتے کے دن زید کی عدالت ہی متعلق شک ہے. الثالث تطبیقات، استصحاب القریت، استصحاب کر ہونے کا استصحاب کب؟ اذا کان الماء مسبوقا بہا، بہا کا مرجع کریت، پانی پہلے کیا تھا؟ کر تھا. اچھا اب شک پڑ گیا پتہ نہیں کر ہے یا نہیں. فیترتب علیہ عدم نجاست الماء بالملاقات، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر استصحاب کروں گا اب بھی کر ہے، اس کا مطلب ہے ملاقات نجاست سے وہ نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا استصحاب عدم الکریت، اذا کان الماء مسبوقا بہی، بہی کا مرجع عدم کریت، پہلے پانی کر نہیں تھا، کل کر نہیں تھا، اب شک ہو گیا پتہ نہیں کر ہے یا نہیں. استصحاب کیا کہتا ہے؟ کر نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیترتب علیہ نجاست الماء بالملاقات بالنجس، اس کا مطلب ہے اگر نجاست پاڑی جائے تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. نمبر 1 استصحاب حیات زید، زید کی زندگی، زید کی حیات کا استصحاب. کل زندہ تھا، پتہ نہیں آج میں فاتحہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ زندہ ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیترتب علیہ حرمت قسمت اموالہ و بقاء القت زوجت بینہ و بین و بقاء القت زوجیت بینہ و بین زوجت. دیکھیے زید کی بیوی بیٹھی ہے، اس کو یقین تھا کہ کل زندہ تھا، آج پتہ نہیں مر گیا یا نہیں مر گیا، تو میں عدت شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد نکاح کروں. نتیجہ یہی نکلے گا. یا بھی ہم بھی بیٹھے ہیں بابا مرے ہم جائیداد تقسیم کریں، شک پڑ گیا کل تو زندہ تھا، آج بابا مرا یا نہیں مرا، تو استصحاب کس کا کریں گے؟ وہ زندہ ہے. جب زندہ ہے تو حرام ہے ابھی اس کے اموال کو تقسیم کرنا، اور وہ تعلق باقی ہے زوجیت کا اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان. سمجھا گی بات؟ الرابع الفرق بین الاستصحاب و قاعدۃ الیقین، استصحاب اور قاعدہ یقین میں فرق بالکل آسان بات ہے. وَهُنَاكَ قَاعِدَةٌ أُخْرَى تُسَمَّى فِي مُصْطَلَحِ الْأُصُولِيِّينَ بِقَاعِدَةِ الْيَقِين، ایک اور قاعدہ جس کو اصولیوں کے اصطلاح میں قاعدہ یقین کہتے ہیں. وَهَذَا كَمَا، یہ جیسے مثلا
اذا تیقنا بعدالت زید یوم الجمعۃ، یقین ہے کہ جمعہ کے دن زید عادل تھا، ثم طرا علیہ شک یوم السبت، پھر ہفتے والے دن شک طاری ہوا ہے، وہ کیا؟ فی عدالت زید فی نفس یوم الجمعۃ، یعنی شک ہوا ہے زید کی عدالت میں، وہ بھی خود جمعہ کے دن، لس سبت، نہ کہ ہفتے کے دن۔ سمجھا گی بات نا؟ یعنی اگرچہ شک کب ہو رہا ہے؟ ہفتے کو ہو رہا ہے، لیکن شک پڑ رہا ہے کہ آیا جمعے کے دن وہ جو پہلے مجھے یقین ہوا تھا اس کی عدالت کا، آیا وہ اس وقت عادل تھا یا؟ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، جو کچھ ہم نے ذکر کیا، یظہر، اس سے واضح ہو جاتا ہے، انہ تختلف عن الاستصحاب فی الامرین التالیین، استصحاب اور قید یقین میں دو چیزوں میں فرق ہے۔ نمبر ایک، قید یقین کیا ہوتا ہے؟ عدم فعلیت الیقین، فعل یقین، وہ یقین فعل ہی نہیں رہتا، کیوں؟ لزوال ہی بشک، کیونکہ وہ یقین شک کی وجہ سے زائل ہو گیا۔ دیکھیے یقین تھا لیکن آج یہ شک ہو رہے پتہ نہیں عدالت ہے، وہ جو جمعے کے دن مجھے زید عادل نظر آیا تھا، پتہ نہیں جمعے کے دن وہ عادل تھا یا؟ اس کا مطلب ہے جمعے کے دن یقین جو ہے وہ شک میں بدل گیا ہے۔ نمبر دو، وحدت، کیا عبارت ہے؟ وحدت متعلق الیقین و شک جوہرن و زمانن، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ یعنی دیکھیے میں آپ کو پہلے فرق بیان کروں، جو استصحاب ہوتا ہے نا اس میں متیقن اور مشکوک حقیقت میں ایک ہوتے ہیں، حقیقت میں متیقن اور مشکوک ایک ہی، وہی نجاست لباس یا طہارت لباس، مثلا یا زید کی عدالت، لیکن زمانے کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ زید کی عدالت جمعہ کے دن متعلق یقین ہے، زید کی عدالت ہفتے کے دن وہ متعلق شک ہے، لیکن قید یقین میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یقین اور شک کا متعلق حقیقتاً و زماناً ایک ہوتا ہے، ہمارے شک اور جو زمین کا متعلق ہے حقیقتاً بھی ایک ہے اور زماناً بھی ایک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جمعے کے دن زید کی عدالت یہ متعلق یقین ہے اور جمعے کے دن زید کی عدالت یہی متعلق شک ہے۔ تو قید یقین میں کیا ہے؟ وحدت و متعلق یقین و شک، یقین اور شک کا متعلق ایک ہے، جوہرن و زمانن، یعنی جمعے کے دن زید کی عدالت کا یقین اور جمعے کے دن ہی زید کی عدالت کا شک، جبکہ استصحاب میں کیا ہوتا ہے؟ جمعے کے دن زید کی عدالت کا یقین ہے، آج ہفتے کے دن شک ہو رہا ہے کہ آیا وہ اس کی عدالت باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ سمجھا کے بات یہ ہو گیا۔ والمعروف بین الاصحاب ان الاستصحاب حجت دون قاعدۃ الیقین، فقہ ہمارے اصولی میں مشہور یہ ہے کہ جو استصحاب ہے وہ حجت ہے، لیکن قید وہ جو ہے نا کون سا قید یقین وہ حجت نہیں ہے۔ وَإِنَّ روایات الباب، روایات جو مونس ہے روایات الباب پڑھیں گے، اور جو اس باب کی روایات ہیں منطبقۃ علی الاول، وہ استصحاب پر منطبق ہیں، دون ثانیہ قید یقین پر منطبق نہیں ہے، کما سیوافی کا، جیسے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، اب ہے ادلۃ حجیت الاستصحاب، کیا مطلب؟ استصحاب کی حجیت کی ادلہ، یعنی استصحاب آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ اس کو زبانی سنیں ابھی آپ، آیا استصحاب حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ سنیں خلاصہ، 4 دلیلیں پیش کرتے ہیں صاحب کتاب، 4 دلیلوں میں سے پہلی 3 دلیلوں پر اشکال کرتے ہیں، آخری دلیل کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ جو پہلی 3 دلیلیں وہ جو قدماء ہیں نا اصولی انہوں نے پیش کی ہیں، اور وہ استصحاب کو اسباب ظن معتبر حجت سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ استصحاب کو اصول عملیہ میں، وہ امارات میں سے سمجھتے ہیں، لہذا جو ادلہ پیش کے وہ بھی اسی اعتبار سے ہیں۔ جس طرح خبر واحد ظن ہے اور اس کے اعتبار پر دلیل موجود ہے، قول لغوی اس کے اعتبار معتبر ہونے پر دلیل موجود ہے، یا ظواہر، اسی طرح وہ کہتے ہیں استصحاب اس کے اوپر بھی ادلہ، یہ ظن ہے، اور ظن کون سا ہے؟ ظن معتبر ہے، یعنی امارہ ہے جس کی حجیت پر معتبر دلیلیں موجود ہیں۔ وہ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ 3 ہیں، نمبر 1 بنائے اوکلا، نمبر 2 ظن بے بقا، نمبر 3 اجماع۔ صاحب کتاب تینوں کے اوپر اشکال کرتے ہیں، سمجھا کی بات؟ اس کے مقابلے میں جو چوتھی دلیل ہے وہ متاخرین کی ہے۔ متاخرین
حجیت استصحاب کو ثابت کرنے کے لیے روایات کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ روایات صحیح ہیں، لہذا روایات کے ذریعے سے استصحاب کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے، اور متاخرین اسی کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا متاخرین کے نزدیک یہ جو استصحابی اصول عملیہ میں سے ہے، امارات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ قدماء کے نزدیک یہ ظنون معتبرہ میں سے ہے۔ اب پہلی دلیل ان کی، جس کو صاحب کتاب پھر قبول نہیں کرتے، دیکھیے پہلی دلیل ہے بناء عقلا، سمجھ آگی بات؟ یعنی عقلا کی روش اور سیرت یہ ہے، وہ ہمیشہ سارت سابقہ کا کیا کرتے ہیں؟ استصحاب کرتے ہیں۔ یہ عقلا عالم کی سیرت ہی ہے، مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کوئی بھی ہوں، عقلا من حیث العقلا وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ گھر سے یہاں مدرسے میں تشریف لائے، جب گھر سے آئے والد صاحب صحت مند تھے، اب شک پڑ جائے گا تو کیا اب کہیں گے کہ والد صاحب ابھی بھی صحت مند ہیں، ٹھیک ہے جی، یا وہ والدہ صحت مند تھی، اب شک پڑ جائے تو اس صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ گئے تھوڑی دیر پہلے باہر دکان پہ، ٹھیک ہے، سودا لے آئے، واپس ہیں، گھنٹے کے بعد شک ہو گیا ہے، پتہ نہیں دکان کھلی ہے نہیں کھلی، کیا کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دکان کھلی ہے ابھی، سمجھ آ گئی بات؟ میری بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی وہ کہتے ہیں اگر شک پڑ جائے تو عقلا کی سیرت یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو حالت صاحب کا استصحاب کرتے ہیں، اور یہ ایک حصہ دلیل کا۔ ثانیاً یہ سیرت شارع کے زمانے میں تھی، شارع نے منع نہیں فرمایا، شارع کے زمانے میں بھی عقلا یہی کام کرتے تھے، حالت سابقہ کو معتبر سمجھتے تھے، اور شارع نے اس کو منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ سیرت کیا ہے؟ حجت ہے، پس یہ کیا ہوگا؟ استصحاب کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ اشکال صاحب کتاب جناب، پہلی دیکھیے آپ کی تعریف ہو یا استدلال ہو، وہ جامع جمعی افراد ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فقہا اس کی عقلا کی سیرت یہ ہے، یہ چھوٹے موٹے دکان کھلی ہے یہ نہیں، بابا صحت مند ہے، یہ چھوٹے موٹے امور میں تو ٹھیک ہے، وہ عقلا اس کو اہمیت دیتے ہیں حالت سابقہ کو، لیکن جہاں مسئلہ ایک بہت مہم مسئلہ آ جائے، ایک عظیم مسئلہ ہو جائے، اور یہاں مسئلہ ہے حکم شرعی کے ثابت ہونے کا، یہاں وہ حالت سابقہ کا وہ احتساب اتنی آسانی سے، یعنی اگر معمولی سے کوئی کام ہو، دکان کھلی ہے نہیں کھلی، وہ میں گیا تھا، وہ بندہ جناب وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہوگا، یعنی کام کر رہا ہے وغیرہ، چھوٹے موٹے امور کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اہم امور کے لیے یہ سیرت ثابت نہیں ہے کہ وہ اہم امور میں بھی کیا کرتے ہوں؟ حالت سابقہ کا احتساب کرتے ہوں، یعنی وہ حالت سابقہ کو لیتے ہوں۔ دوسرا اشکال یہ ہے، اگر ہم تسلیم کر بھی ہیں، آپ نے کہا شارع نے اس کو سے روکا نہیں ہے، کتنی مرتبہ روکا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کتنی مرتبہ آیات میں کہا زن کی پرواہ نہ کرو، کتنی مرتبہ روایات میں کہا زن کی پرواہ نہ کرو۔ یہ جو آیات اور روایات جو کہتی ہیں کہ آپ غیر علم کی اتباع نہ کریں، یہی تو روکنا ہے، لہذا شارع نے اس سیرت سے روکا ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے اس کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کلیئر ہے؟ شارٹ سی بات اتنی کا۔ دوسرا استدلال ہے وہ ایک اہل سنت کا عالم دین آزودی، اس کی کتاب شرح مختصر، اس میں اس نے بیان کیا، دو ہے الفاظ 3-4 نظر توجہ کرنی ہے۔ مثلا میں 4-5 نقطے بیان کرتا ہوں، اس طرح انہوں نے استدلال کیا ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں اگر ایک مثلا حکم پہلے ثابت تھا، مثلا نماز جمعہ کا وجوب یا زید کی عدالت، ٹھیک۔ نمبر 2 اب ہمیں اس حکم کے ارتفاع میں اگر نہ شک نہ ہو، اب یہ نہ کہیں وہ جو حکم ہے نا، عدم حکم کا اگر ہمیں ظن حاصل نہ ہو، پہلے حکم تھا وجوب نماز جمعہ، اب ہمیں اس حکم کے ختم ہونے کا ظن حاصل نہ ہو، کیونکہ اگر ظن حاصل ہو جائے دیکھا جائے گا معتبر ہے یا معتبر نہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ حکم ثابت تھا، اب کیا ہے؟ اب یہ کہ اس عدم حکم کا ہمیں ظن حاصل نہ ہو۔ ظن حاصل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے ہمیں ظن ہے کہ وہ حکم باقی ہے، اس کے ختم ہونے کا ظن حاصل نہیں ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ حکم ابھی باقی ہے۔ جب حکم باقی ہے یعنی وہی پہلے والا حکم باقی، یعنی حجت ہے، یعنی اس کا مطلب استصحاب کیا ہے؟ استصحاب بھی تو یہی ہوتا ہے نا، استصحاب یہ ہے کہ جمعہ واجب تھا، ٹھیک ہے،
آج ہمیں پتہ ہے، ظن ہے کہ وہ حکم ختم نہیں ہوا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ وجوب جمعہ کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے، اپنی جگہ پر باقی ہے حکم، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب کہتے ہیں، اور یہی کیا ہے؟ حجت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اشکال جناب یہ بھی نہ یہاں آپ کا صغرا درست ہے، نہ یہاں آپ کا، کہتے ہیں اشکال یہ ہے، پہلی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ استصحاب ہر جگہ پر مفید ظن ہو سکتا ہے بعض مقامات ایسے ہوں جہاں پر وہ مفید ظن نہ ہو بلکہ مفید شک ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا، زیادہ سے زیادہ کیا تسلیم کر لیتے ہیں مفید ظن ہے۔ ظن، باب ظن میں اصل کیا ہے؟ بار بار بیان کیا ہے، باب ظن میں اصل یہ ہے وہ معتبر نہیں ہے، اس پر وہ حرام ہے عمل کرنا، وہ حجت نہیں ہے جب تک اس کے اوپر دلیل معتبر موجود نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بقائے حکم کا ظن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ظن تو ہر جگہ پر وہ اس حجت نہیں ہوتا، ظن وہ حجت ہے جس کے اوپر کیا ہوں؟ ادلہ قطعی موجود ہوں، ادلہ معتبر موجود ہوں۔ آپ کی بات سے صرف کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ ظن ہے، مفید ظن ہے۔ اولاً ہم کہتے ہیں ہر جگہ پر استصحاب مفید ظن، دوسری بات تسلیم کر بھی لیں کہ وہ ظن ہے، تو ظن، ہر ظن ہمارے لیے حجت، بلکہ دیکھا جائے گا اس کے پیچھے کوئی دلیل معتبر ہے یا معتبر، اگر دلیل معتبر ہے تو ٹھیک ہے، اگر دلیل معتبر نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا۔ تیسری دلیل وہ ہے اجماع کے ذریعے، اس کو سننے پہ ترجمہ کراتا ہوں۔ دیکھیے علامہ ہلی نے استدلال کیا ہے اس اجماع کے ساتھ، اور بھی باقی اصولیوں میں، وہ فرماتے ہیں اگر ایک حکم ثابت ہو، مثلا جمعے کے دن زید کی عدالت یا نماز جمعہ کا وجوب، بعد میں شک پڑ جائے آیا یہ حکم ختم ہو گیا ہے یا ختم نہیں ہوا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ فقہائے عالم اس سابقہ حکم کے بقا کا حکم لگاتے ہیں۔ سمجھائیے، یعنی فقہاء کا اجماع ہے کہ وہ سابقہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے۔ اگر ایک حکم پہلے ثابت ہو، اب شک پڑ جائے آیا وہ حکم باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو وہ فقہاء کی کیا سیرت ہے؟ وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ حکم اب بھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرماتے ہیں اگر، جو اہم نقطہ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر استصحاب کو آپ حجت نہ مانیں تو اس سے ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے۔ یہ نقطہ لازمی سمجھنا ہے۔ اگر آپ استصحاب کو حجت نہ سمجھیں تو ترجیح بلا مرجح کیسے؟ جمعہ کے دن مجھے زید کی عدالت کا یقین تھا، آج شک پڑ گیا کہ آیا اس کی عدالت باقی ہے یا، تو اس کی ہیں دو طرفیں، ایک طرف ہے بقائے عدالت، دوسری طرف ہے عدم بقائے عدالت۔ دو طرفیں ہوگی نا، اس شبے کی دو طرفیں، ایک طرف کیا ہے؟ بقائے عدالت، دوسری طرف کیا ہے؟ عدم بقائے عدالت، دونوں ممکن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فقہاء کہتے ہیں کہ وہ بقا کا حکم لگائیں گے، اگر استصحاب کو حجت نہ مانیں، اس کا مطلب آپ ایک طرف کو ترجیح دے رہے ہیں، اور وہ بلا مرجح ہے، ترجیح بھی بلا مرجح ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ پہلے والا حکم باقی ہے، وہ عہد و طرفین ہے، اگر آپ کہتے ہیں وہی حکم باقی، اس کا مطلب آپ ترجیح دے رہے ہیں، لیکن جب اس ترجیح کے پیچھے استصحاب ہوگا تو پھر یہ ترجیح بلا مرجح نہیں رہے گی۔ سمجھ آگی بات نا؟ کہتے ہیں جب آپ کو شک ہوتا ہے تو اس صورت میں دو طرفیں بن جاتی ہیں، سابقہ حکم کا باقی ہونا، سابقہ حکم کا باقی نہ ہونا۔ اگر استصحاب حجت نہ ہو تو پھر وہ سابقہ حکم کے باقی رکھنے کا جو حکم ہے، یہ جو فتویٰ ہے، یہ ترجیح بلا مرجح ہوگا۔ لہذا ہم کہتے ہیں کیوں سابقہ حکم کو باقی رکھتے ہیں؟ چونکہ اس کے پیچھے، ہمارے پیچھے کون موجود ہے؟ استصحاب موجود ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، اجماع۔ اس کا اشکال، کہتے ہیں اس اشکال کا نہ آپ کا پہلی بات درست ہے، نہ آپ کی دوسری بات درست ہے۔ پہلی بات یہ، جو آپ اجماع کا دعویٰ کریں، اجماع منقول ہے، اور اجماع منقول ہمارے نزدیک حجت، اجماع منقول کی وضاحت پیچھے کر چکے ہیں، اور خاص طور پر یہ اجماع مدرکی ہے، یعنی اس اجماع کے پیچھے دلیل جو آپ نے ابھی دی ہے وہ دلیل موجود ہے۔ جو اجماع مدرکی ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے، شیخ انصاری مرحوم، انشاءاللہ آپ رسائل ان کی بڑی کتابیں پڑھیں گے، انہوں نے استصحاب کی حجت ہے یا نہیں 11 قول پیش کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں حجت ہے، بعض کہتے ہیں حجت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں مطلقاً حجت ہے، بعض کہتے ہیں یہ شرائط۔ تو جس مسئلے میں اتنا اختلاف ہو، اس کے بارے میں آپ اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں سادہ سمجھتے ہیں؟ جس مسئلے پر اتنا اختلاف ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ اجماع کہاں ہے؟ اجماع ثابت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ترجمہ عبارت دیکھیں۔
अदिल्लत हुज्जियत al-istisहाब इख्तलफ al-उसूलियून फ़ी कैफ़ियत हुज्जियत al-istisहाब। उसूलियों ने हुज्जियत istisहाब की कैफियत में इख्तलाफ किया है। यानी इसका मतलब है सब तस्लीम करते हैं हुज्जत है, लेकिन कैसे हुज्जत है, असबाब अमारात या असबाब उसूल अमलिया। कहते हैं कैफियत फ़ज़हबल क़ुदमा इला अन्नहु हुज्जतुन मिन बाब ज़न, क़ुदमा किस तरफ गए, ये हुज्जत है असबाब ज़न मोतबर, ठीक है जी, यानी अमारात में से है। ये जुमला कह रहे हैं इनके नज़दीक इस्तिसाब अमारात में से है। वस्तदल्लु अलैहि बिलवजूह तालिया, मदरजा ज़ैल वजूह के ज़रिए उन्होंने हुज्जियत इस्तिसाब पर इस्तेदलाल किया है। नंबर एक, बिना उल उक़ला, उक़ला की बिना है अलल अमले अला विफ़्क़िल हालत साबिक़ा, वो हालत साबिक़ा के मुताबिक अमल करते हैं। ये सीरत है उक़ला की। मैंने मिसालें दी हैं, दुकान पहले खुली थी, अब शक पड़ जाए तो दुकान अब भी खुली है। वलम यसबुत रद्द अन हो, ये जो बिना है इस बिना से रद्द साबित नहीं है मिन जानिब शारे, शारे की तरफ से, ठीक है ना। वो जो सीरत वो की हुज्जियत के यही थे ना कि उसको शारे उसको उसकी नफ़ी ना कर दे, यहाँ नफ़ी साबित नहीं है। जवाब युलाहज़ोला है मुज़ाफ़न इला अदम कुल्लियत। आप पहली बात तो ये है कि ये आपका ये बात कुल्लियत नहीं रखती, यानी हर जगह पर वो जो सीरत है सीरत उक़ला वो हालत साहब का इस्तिसाब नहीं है। फरमाते हैं फ़इन्नल उक़ला ला यअमलूना फ़िल उमूरिल ख़तीरत अला विफ़्क़िल इस्तिसाब, जो उक़लाए आलम है वो ख़तीर बड़े अहम उमूर में वो इस्तिसाब के मुताबिक अमल नहीं करते हैं। हाँ, छोटे मोटे मामूलात ज़िंदगी में वो करते हैं। वइन अफ़ाद ज़न्ना, अगरचे वो ज़न का फ़ायदा क्यों न दे, फिर भी यानी अगरचे मुफीद ज़न समझे, लेकिन मसला ये है कि जो सीरत उक़ला है वो अहम उमूर में इस हालत साहब का इस्तिसाब करते हैं ना, आम उमूर में हालत साहब का इस्तिसाब करते हैं, अहम उमूर में नहीं करते। दूसरी बात वह नफ़ाद ज़न, अगरचे मुफीद ज़न है। दूसरी बात यह है कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि शारे ने रोका नहीं है। अब वह अन्नहु यकफ़ी से क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि शारे ने रोका है। अन्नहु यकफ़ी फिर रद्द, आपने कहा शारे की तरफ से रद्द नहीं आया, रद्द हम कहते हैं रद्द के लिए काफ़ी है मा दल्ला मिनल किताब व सुन्नत अला नही अन इत्तिबा गैरिल इल्म। कितनी आयात और रिवायात हैं जिसमें उन्होंने ज़न यानी गैर इल्म की इत्तिबा से नहीं की है। वक़द मर्रत तिलकल आयात इंदल बास अन हुज्जियत ख़बरिल वाहिद, वहाँ पर भी ये रिवायात गुजर चुकी हैं, लिहाजा ये इस्तिदलाल मुकम्मल नहीं है। दूसरा मस्तदल्ला मस्तनदा इलैहिल आज़ोदी, वो इस्तिदलाल है जिस पर एतमाद किया किसने, आज़ोदी ने, इसको मुस्तनद शुमार के आज़ोदी ने फ़ी शरहिल मुख्तसर। फ़क़ाल, वो कहते हैं इन्ना इस्तिसहाबल हाल, इस्तिसाब हाल यानी इस्तिसाब यानी अभी जो आप इस्तिसाब कर रहे हैं ये जो इस्तिसाब है, इन्नल हुक्मल फुलानी क़द काना, यानी वो साहब का हुक्म अब है, वलम यकुन वलम यज़ुन्ना अदमहु, उस अदम हो उसके अदम का ज़न नहीं है। हालत साहब का थी, हुक्म का पता है नमाज जुमा वाजिब थी, आज लम यज़ुन्ना अदमहु, उसके अदम का ज़न नहीं है। व कुल्लु मा काना कज़ालिक, और जो भी ऐसा हो, यानी क्या मतलब, जिस हुक्म के मरफू होने का ज़न ना हो, इसका मतलब है ज़न हो जाए कि वो हुक्म क्या है, बाकी है। फ़हुवा मज़नूनुल बक़ा, तो ज़न हो जाएगा वो हुक्म क्या है। देखिए भी एक हुक्म पहले साबित था, अभी हमें क्या हो रहा है, अभी हमें ज़न है कि वो ख़त्म नहीं हुआ, ये वो हुक्म ख़त्म नहीं हुआ, ये जो इसका ज़न है अदम हुक्म का, इस ज़न का मतलब है कि अभी वो हुक्म बाकी है, हुक्म बाकी है यानी इस्तिसाब। समझाइए कैसे इस्तेमाल किया है। युलाज़ अव्वलन बिमन कुल्लियतुल कुबरा, हम कुबरा ये जो कुलिया कुबरा है ना, हम इसको तस्लीम नहीं करते। क्या मतलब, लिमन इफ़ादतल इस्तिसाब ज़न फ़ी कुल्ल मौरिदिन, यानी हम इसको तस्लीम नहीं करते कि इस्तिसाब हर जगह पर मुफीद ज़न होता है, ठीक है ना। आपने क्या कहा था, ये जो ज़न होता है, ये इस्तिसाब जो होता है मुफीद ज़न होता है, लेकिन हर इस्तिसाब मुफीद ज़न नहीं है। सानियन तसल्लमना
ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ استصحاب کیا ہوتا ہے؟ مفید ظن ہوتا ہے. لیکن الاصل فی الظنون عدم الحجیت ہے. ظنون میں اصل یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے، الا ان يدل دلیل قاطع علیہ، کہ جب تک اس کے اوپر کوئی دلیل قطعی، مثلا خبر واحد ہے، جیسے قول لغوی ہے یا شہرت ہے، جب تک ان پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، ان میں سے کوئی دلیل نہیں ہوگی تو اس صورت میں قابل قبول نہیں ہے. الاستدلال بالاجماع، قال العلامہ، علامہ نے فرمایا الاستصحاب حجت، استصحاب کیا ہے؟ حجت ہے. کیوں؟ لاجماع الفقہاء علی انہ، اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے، متی حصل حکم، جب ایک حکم حاصل ہو، موجود ہو، ثم وقع شک فی طروء ما یزیلہ، پھر شک پڑ جائے ایسی چیز کے وارد ہونے میں جو اس کیا کر دے، حکم کو زائل کر دے. تو یعنی دیکھیے نا، اگر کسی حکم کے ہونے کا یقین ہے، بعد میں شک ہو جائے پتہ نہیں وہ حکم ہے یا حکم نہیں ہے، تو واجب الحکم علی ما کان اولا، تو واجب ہے کیا، یہ حکم لگاتے ہیں کہ وہی جو پہلے حکم تھا اب بھی ہے. اچھا سنیں، یعنی پہلی بات یہ کہ فقہاء کا اجماع ہے کہ وہ حالت سابقہ کا فتویٰ لگاتے ہیں، شک کی حالت میں بھی کہتے ہیں پہلے والا حکم باقی ہے. دوسری بات، اگر ہم اس صاحب کو حجت نہ سمجھے تو ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے. کہ کون سی؟ یعنی آپ ترجیح دے رہے ہیں کس کو؟ حکم کے بقا کو، جبکہ اس کی دو طرفیں، حکم کا باقی ہونا، حکم کا باقی نہ ہونا. اگر ہم کہیں اس صاحب حجت نہیں ہے، ادھر سے فقہاء کا اجماع کس بات پر ہے کہ وہ حکم کے بقا کو حکم لگاتے ہیں، تو پھر یہ فقہاء کو حکم ترجیح بلا مرجع ہوگا. دوسری بات ہے ولولا القول، اگر ہم اس حساب کے قائل نہ ہوں، ولولا القول کا مطلب اگر ہم اس حساب کے قائل، اگر یہ قول نہ ہو کہ بأن الاستصحاب حجت، اگر ہم اس حساب کو حجت نہ سمجھیں، لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن، تو پھر یہ ممکن کی دو طرفوں میں سے ایک کو ترجیح ہوگی من غیر مرجع. لہذا یہ جو ہم فقہاء کہتے ہیں کہ حالت سابقہ کا حکم اب بھی لگے گا، اس کے پیچھے استصحاب موجود ہے، لہذا ترجیح بلا مرجع لازم نہیں آتی. یہ لحاظ والا ہے جناب. پہلی بات یہ ہے عدم حجیت الاجماع المنقول. علامہ نے جو دعویٰ کیا وہ اجماع منقول ہے، خصوصاً اذا علم مستند المجمعین، خاص طور پر جب وہ اجماع مدرکی ہو، یعنی جب ان اجماع کرنے والوں کا مدرک اور مستند ہمیں کیا ہو، معلوم ہو. عازف الی ذالک، دوسری بات اس کے ساتھ میں مزید بات اضافہ کرتا ہوں، مخالفت عدت من الفقہاء مال استصحاب، بہت سارے فقہاء نے استصحاب کی مخالفت کی ہے. یعنی اس کی حجیت میں قال و قیل ہے، کوئی کہتے ہیں حجت ہے، کوئی کہتے ہیں حجت. جب اتنی بات ہے تو اجماع کا دعویٰ کہاں سے آ گیا؟ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَقَدْ اسْتَدَلُّوا بِالْأَخْبَارِ، متأخرین نے استدلال کیا کس کے ساتھ؟ وَأَوَّلُ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ الشیخ الجلیل الحسین بن عبد الصمد والد شیخ بہاء الدین، یہ جو شیخ بہائی جس کو کہتے ہیں ان کے والد ہیں، فی کتاب المعروف بالعقد الطہماسبی، یہ ان کی کتاب ہے العقد الطہماسبی، اس میں انہوں نے بیان کیا وحی عدت و روایات. یہ کیا ہیں؟ چند روایات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں